کس کی مجال ہے جو مقام محمد تک پہنچ جائے؟ سورہ احزاب 35واں سورہ قرآن کا، یا ایھا نبی، ایک آیت میں میرے نبی کے 7 نام، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب، ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، تجھے ڈرانے والا بنایا، تجھے داعیا الی اللہ باذنہ، تجھے دعوت دینے والا بنایا، اور تجھے روشن چراغ بنایا. 7 نام ہیں، ایک آیت میں اتنے نام کسی نبی کے لیے نہیں ہے. بھائی کس کی مجال ہے؟ کس کی مجال ہے جو میرے محمد کا مقابلہ کرے؟ داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب، ہم نے تجھے پورا اذن دیا ہے، جا لوگوں کو دعوت دے، باذنہ ہی پورا اذن دیا ہے. یعنی کمال کی بات ہے. سنو، اگر قوت محسوس کرو تو پھر میں آیت پڑھوں. اب ان نوجوان دوستوں کو آیت ہدیہ کر رہا ہوں، یاد رکھو گے. داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب تجھے پورا اذن دے دیا، تجھے پورا اذن دے دیا. اب آیت کا نشان نوٹ کرو، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، اور آیت کا نشان 110. اللہ، سننا بھائی سننا، آرام سے سننا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے. قرآن ہے، کہانی نہیں. اللہ نے کہا، بھائی سننا، اے عیسیٰ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. ترجمہ کروں؟ عیسیٰ، بھائی دیکھنا، قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے ملا لو. میں اپنی طرف سے ایک فٹ نوٹ بھی نہیں لگاؤں گا. عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے، اذن جانتے ہو نا، الف زال نون، اذن، اذن کے معنی اجازت. عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے گیلی مٹی اٹھاتے تھے. دیکھو کیا احسان جتا رہا ہے اللہ. پھر تم اس سے پرندہ بناتے تھے میرے اذن سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے میرے اذن سے. فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ پرندہ مٹی کا اڑ جاتا تھا میرے اذن سے. بھائی سننا، خدا کی قسم یہ جملے اس قابل ہیں کہ انہیں ذہن میں محفوظ رکھو. میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل، صاحب شریعت، بہت بڑے نبی، 4تھے آسمان پہ ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن اس کے لیے تو اس کے بندے ہیں نا، اللہ کے لیے تو اس کے بندے ہیں. تو پھر اسی لہجے میں بات کر رہا ہے. عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے گیلی اٹھائی میرے اذن سے، پرندہ بنایا میرے اذن سے، پھونک ماری میرے اذن سے، پرندہ اڑا میرے اذن سے. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو کہ تم نے کوڑھی کو اچھا کیا مگر میرے اذن سے. عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے مبروس کو اچھا کیا بِإِذْنِي، مگر میرے اذن سے. سفید داغ والے کو تم نے اچھا کیا، لیکن پہلے تم نے مجھ سے اذن مانگا ہے. کوڑھی کو تم نے، جلدی بیماری والے کو اچھا کیا ہے، مگر پہلے مجھ سے اذن مانگا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. اور عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. پہنچ گیا میسج اللہ کا. عیسیٰ جتنا بڑا نبی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اذن مانگے مٹی اٹھائے، اذن مانگے پرندہ بنائے، اذن مانگے پھونک مارے، کوڑھی کو اچھا کرے پہلے اذن مانگے، مبروس کو اچھا کرے پہلے اذن مانگے، مردے کو اچھا کرے، زندہ کرے پہلے اذن مانگے. یہ ہے عیسیٰ کی حیثیت. اور محمد داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب، تجھے پورا اذن دے دیا. حبیب، تجھے پورا اذن دے دیا. اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سورج پلٹا لے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، کسی کو نکال دے تیری مرضی، کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی. یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج، چراغ، منیرا کے معنی
ہاں تم نے سنا تو یہی ہوگا روشن. اور میں نے ابھی جان بوجھ کے تمہیں ڈاج دینے کے لیے یہی ترجمہ کیا تھا. ضرورت نہیں تھی اس کی, ضرورت نہیں تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں روشن. ہاں ضرورت نہیں. سراجن چراغ, سراجن چراغ. اور روشن کے لیے جانتے ہو عربی میں لفظ کیا ہے؟ منور. سراجن چراغ. روشن کے لیے عربی میں لفظ ہے منور. لفظ منور استعمال نہیں ہوا, لفظ استعمال ہوا منیر, نور دینے والا. رسول چراغ ہے اور نورانی کرنے والا چراغ ہے. اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اب تو بلب کا زمانہ ہے, لیکن تمہارے باپ داداؤں پہ تو چراغ ہی کا زمانہ گزرا ہے نا. ہم سب کی جو پچھلی نسلیں ہیں وہ چراغ میں تھی. اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ کسی نے چراغ جلا دیا, ہم روشنی میں آ گئے. تو چراغ کے جلنے سے ہم خود تو چراغ نہیں ہوئے نا, چراغ کے جلنے سے ہم روشنی میں آ گئے, مگر ہم خود چراغ نہیں ہوئے. اور اگر انگلی رکھ دی چراغ پر چراغ بننے کے لیے تو رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچا ہے تو بھائی یہی لانا تھا کہ اس چراغ کا کام ہے نور دینا. تو جو معاشرے کو نورانی بنا رہا ہو وہ خود نور نہیں ہوگا. میرا محمد چراغ ہے اور تم اس کی روشنی میں ہو. اب اگر انگلی رکھو گے کہ تمہیں بھی وہ چراغ بنا دے تو جلا دے گا. اچھا تو اب اگر انگلی رکھو تو تم جل جاؤ, لیکن اگر کسی چراغ کو اس سے متصل کر دو تو وہ روشن ہو جائے گا. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے, چراغ سے مٹی نہیں جلا کرتی. تو چراغ سے آدمی نہیں جلے گا, واقعی جل جائے گا, روشن نہیں ہوگا. لیکن اگر چراغ کو متصل کر دو چراغ سے تو وہ روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو چراغ جو جل رہا ہے وہ یہاں رکھا ہے, اور جو خاموش چراغ ہے وہ وہاں رکھا ہوا ہے. جلاؤ. کہا نہیں بھی ایسا نہیں جلے گا, جب تک بلا فصل نہ ہو جلتا نہیں ہے. کس کے بیٹے ہو؟ سمن قمر. قمر دیکھو بھائی, چھوٹا سا بچہ نعرہ حیدری لگا رہا تھا تو میں نے کہا بھائی کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگا قمر. ٹھیک ہے نا. ابھی سورج کا تذکرہ تھا کہ رسول سورج ہے. اچھا تو تم قمر صاحب کے چشم و چراغ ہو. میں دیکھو اب یہ بیچ میں ایک بات نکل آئی تو میں کروں کیا, اور تم بھی حیران ہو رہے ہو. کبھی کبھی ایسے بھی تو سنا کرو نا. اچھا بھائی تو تمہارا نام زین ہے اور تم بیٹے ہو قمر کے. قمر صاحب کا جو بھی ہو, میں تو نہیں جانتا انہیں, چشم و چراغ ہے. اچھا تو چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. اس گھر کو آگ لگ گئی, ٹھیک ہے نا. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. اور سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے محمد تو میرا چراغ, محمد میرے حبیب تو میرا چراغ. اچھا آپ برداشت کرو تو پھر برداشت کر لو. تو رسول ہے اللہ کا چراغ, اور چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. اور اللہ کون ہے؟ لم یلد. بھائی یہ تو بڑے نازک مرائل ہے نا, اور بڑی احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے. اور یہ میسج اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. محمد ہے اللہ کے چراغ, اور اللہ ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا. تو پالک تو پھر تم نے کہا کیا؟ جب تیرا بیٹا ممکن ہی نہیں ہے تو تو نے کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا چراغ ہے؟ کہا کہ بھائی کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا, بیٹا ممکن نہیں ہے, اگر کوئی ہوتا ممکن تو عیسیٰ نہ ہوتا, یہ محمد ہوتا. اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا, اگر بفاظ محال ممکن ہی نہیں ہے, اگر ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے, یہ محمد ہوتا. تم شاید سمجھو کہ میں نے کوئی الٹی سیدھی منطق نکال دی ہو. بھائی میری نہ مانو, قرآن کی تو مانو گے نا. سورہ زخرف, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رسول کہہ دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رسول کہہ دے
कह दे पूरी दुनिया से कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? तो अगर होता तो मोहम्मद होते, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। तय हो गई बात। अब इसमें दो राय तो नहीं है। अब जाओ जितनी तारीखें मिले उनको देख लो। और अब मैं आया हूं उस मरहले पर जिस मरहले पर एक जुमला हदिया करूंगा। मैंने जब तफहुस किया कि पैगंबर अकरम की विलादत कहाँ हुई, देखो इंतकाल के वक्त तो वो रसूल आजम थे, पैदाइश के वक्त तो बच्चा है ना, तारीखों में मिलता नहीं है, लेकिन मेरे नबी की पूरी तारीख महफूज है। हजरत अब्दुल्लाह पैगंबर अकरम के वालिद, उनका इंतकाल मदीने में हुआ, ठीक, और उनके इंतकाल के बाद पैगंबर अकरम पैदा हुए हैं। तो कयास तो यही है कि मदीने में पैदा हुए होंगे, नहीं। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी वालिदा हिजरत करके अपने बेटे के दादी हाल में आई और मक्के में क़याम किया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में। सबको मालूम है, ये बात तो सबको मालूम है। अच्छा भाई, तो अब पैगंबर मदीने में तो पैदा नहीं हुए, मक्के में पैदा हुए। मक्के में उस जमाने के सर्वे के मुताबिक वो जमाना बनी हाशिम का एक छोटा सा मोहल्ला था, और उस मोहल्ले में 64 या 65 घर थे, गिने हुए 64 या 65 घर। अच्छा, तो अब जाहिर है कि उन 64-65 घरों में से किसी एक घर में पैदा हुए होंगे पैगंबर। तो पहला ख्याल तो यह जाता है कि अपने बाप के घर में पैदा हुए होंगे, नहीं, उनके बाप का घर मदीने में था, मक्के में अब्दुल्ला का कोई घर नहीं था। अच्छा, तो दूसरा ख्याल यह जाता है कि अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुए होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में भी पैदा नहीं हुए। अब तुम्हें एक हवाला दे रहा हूं, अरबी किताबों के हवाले दूंगा, कहां ढूंढते फिरोगे। लाहौर की छपी हुई सीरतुल मुस्तफा 3 जिल्दों की किताब है, उसकी पहली जिल्द, पैगंबर पैदा हुए अबू तालिब के घर में। यह जुमला मेरे नौजवान दोस्तों ने बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लिया। पैगंबर पैदा हुए अबू तालिब के घर में। पैगंबर आए हैं दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए, और उनको पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी न मिला। पैगंबर दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान। वही आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सबसे बड़े मुसलमान नबी आए मुसलमान बनाने के लिए, और पैदा करने के लिए अल्लाह को किसी मुसलमान का घर भी ना मिला। तो कहां पैदा करवाया? कहां पैदा करवाया? जोर से बताओ, कहां पैदा करवाया? अबू तालिब के घर में। हमारा याद रखोगे, सीरतुल मुस्तफा पहली जिल्द। कहां पैदा हुए रसूल? अबू तालिब के घर में। परवरदिगार एहसान हो गया कि तेरा आखिरी नबी पैदा हुआ है अबू तालिब के घर में, यानी तेरा चिराग जला, तेरा चिराग जला, तेरा चिराग जला अबू तालिब के घर में। कहा मत घबराओ, मत घबराओ, अबू तालिब मेरा चिराग जलेगा तेरे घर में, और तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। किसका मौला? ये जो नौजवान कह रहा था, अजमेर का मौला। बहुत घटाया मेरे मौला को। और दाता का मौला, या दाता की हैसियत क्या है? नहीं, है तो यही ठीक है। दूसरों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जुमले अच्छे हैं कि तुम जिन्हें अपना मौला समझते हो उनका भी मौला अली है। ठीक है, ये बातें सही है। ये नौजवान ने जो कहा वो भी सही है, लेकिन जरा सा अल्लाह ने क्या कहा वो भी तो सुनते जाओ। भाई ये तो हमारे जज्बात हैं जो इधर से उधर से तुमने सुने, अब अल्लाह के जज्बात भी तो सुनो। पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, जाके देखना कुरान में, सूरह आले इमरान 3रा सूरा कुरान का। भाई सुनना, बहुत बड़ी लंबी आयत है, मैं एक जुमला पढ़ूंगा बस। सुनो पैगंबरों, सुनो आदम से ईसा तक, पैगंबरों सुनो, लतू मिनून नबी, वह मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ। जब पूरी आयत का तर्जुमा देखना कुरान में, नबियों सुनो मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ। ये कब कहा है? नबियों को भेजने से पहले आलम अरवाह में, नबियों मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ। तो सारे नबी मेरे मोहम्मद के मोमिन, ठीक है ना? सारे नबी, अपनी तरफ से एक जुमला नहीं कहूंगा,
سارے نبی میرے محمد کے مومن. یہ 30واں سورہ اور اب 33واں سورہ سورہ احزاب. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی اور مومن کا رشتہ یہ ہے کہ مومن ہے غلام, نبی ہے مولا. بھائی ان دونوں آیتوں کو جوڑ لو تو پھر نتیجہ تم خود نکال لو گے. سنو پیغمبروں میرے محمد پہ ایمان لاؤ تو سارے پیغمبر میرے محمد کے مومن. یہ سورہ آل عمران. سورہ احزاب مومن میں اور نبی میں رشتہ یہ ہے کہ مومن غلام, نبی مولا. تو اب اگر سارے نبی کھڑے ہوں اور میرا محمد پوچھے پیغمبروں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں, تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا, نوح کہیں گے میرا مولا, ابراہیم کہیں گے میرا مولا, موسیٰ کہیں گے میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس جس کا مولا بعد علی المولا.